جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صحرائے مدینہ۔ میں ہوں حافظ راشد۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ دعائیں اللہ تعالیٰ سے آپ سب دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ سب کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور سب کو سلامت رکھے۔ آج میں حاضر ہوں کلاس نمبر 47 کے ساتھ۔ تو کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل صحرائے مدینہ کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے جو بھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ اس چینل میں قرآن پاک کے مخارج اور صفات کے حوالے سے اہم معلومات کی جاتی ہے۔ آپ گھر بیٹھ کر قرآن پاک بتجوید پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ جی آپ کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 47، تختی نمبر 6، دو زبر۔ سب سے پہلے یہ دو زبر کیسی ہوتی ہے؟ یہ ہے دو زبر کی شکل ہے، حرف کے اوپر دو زبر ہوتی ہے۔ تختی نمبر 6، دو زبر۔ اگر اس کو ہم ہٹا دیں گے اب ہے یہ ایک زبر، اس کو ہم کہیں گے حرکات۔ کیا کہیں گے؟ حرکات۔ ایک زبر کو حرکات کہتے ہیں۔ دو زبر کو کہتے ہیں تنوین۔ جب اس کے اوپر دو زبر لگائیں گے، ایک زبر اور لگا دیں گے، پھر اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تختی نمبر 6، دو زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور غنہ کو ہمیشہ ناک میں ادا کرتے ہیں۔ دو زبر کی تنوین میں الف اور یا کا نام نہیں لیا جاتا۔ جی ناظرین، دو زبر کی تنوین میں الف اور یا کا نام نہیں لیا جاتا۔ جی، اور دو زبر کی تنوین میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کیسا ہوتا ہے؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا، اور غنہ آواز وہاں دو زبر کے اوپر رکنا اور آواز کو ناک میں پہنچانا، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ جی، اب جب اس کے اوپر ایک زبر ہوگی، اس کو ایسے ہٹا دیں گے، پھر اس کو پڑھیں گے با زبر با، ایک حرکات ہے۔ جب اس کے اوپر دو زبر ہوگی، اب اس کو کہیں گے با دو زبر بن، ایسے رکیں گے، آواز ناک میں جائے گی۔ غنہ کہتے ہیں اس کو با دو زبر بن، ایسے آواز کو ناک میں پہنچانا غنہ کہتے ہیں۔ وہاں تھوڑی دیر رکنا، با دو زبر بن، ایسے آواز ناک میں لازمی پہنچانا ہے۔ دال زبر دا، جب اوپر ایک زبر ہوگی، اس کو کہیں گے حرکات۔ دال زبر دا، دال دو زبر دن۔ جب یہ الف ہے، آپ نے اوپر تعریف میں پڑھا تختی نمبر 6 میں، دو زبر میں الف اور یا کا نام نہیں لیا جاتا۔ اب اس کے جو الف ہے، الف کا نام نہیں لیں گے، یوں نہیں پڑھیں گے دال الف دو زبر دان، نہیں، اس کو ہم پڑھیں گے دال دو زبر دان، الف کا نام نہیں لیں گے۔ اگر یا ہے، یا کا نام بھی نہیں لیں گے، اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے دال دو زبر دان، یا کا نام نہیں لیا۔ اب ہے یہ بھی ایسے الف ہے اس کے ساتھ، اس کو بھی ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے با دو زبر بن، ایسے غنہ کے دو زبر کے بعد زبان جو ہے اوپر دانت ہیں، دانتوں کے اوپر تالو پہ زبان کی نوک لگا کے رکیں گے، آواز ناک میں جائے گی۔ با دو زبر بن، ایسے۔ تا دو زبر تن، یہ جو ہے یہ بھی تا ہے، یہ ہا کی شکل میں ہے، اوپر جب دو نقطے ہٹائیں گے پھر اس کو پڑھیں گے ہا۔ جب اس کے اوپر دو نقطے لگائیں گے پھر اس کو پڑھیں گے تا۔ تا دو زبر تن، اسی طرح سا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن۔ یہ الف اور یا نیچے مشق جب پڑھیں گے تو تب آپ کو بتائیں گے کہ
الف اور یا کا نام کب لیا جاتا ہے؟ یہاں پہ نہیں لیا جاتا، جب وقف کریں گے وہاں الف اور یا کا نام پڑھا لیا جاتا ہے۔ دال دو زبردن، دال دو زبردن، دال دو زبردن، را دو زبرن، زا دو زبرزن۔ حرف بحرف کا خیال کریں گے اور اپنے مخارج کے ساتھ ادا کریں گے۔ سین دو سیٹی والے حرف جو ہوتے ہیں، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سخن، موٹا کریں گے اور غنہ کریں گے۔ ضاد دو زبر ون، طا دو زبر قن، یہ طا یہ تا، طا کو موٹا تا کو بریک، اس کو اگر ہم پڑھیں گے تا دو زبر تن غلط ہو جائے گا، تا یہ ہے، یہ بریک یہ موٹا، یہ ہے تا دو زبر تن، طا دو زبر قن، ضا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن۔ جی ناظرین، آج کا تھا یہ ہمارا سبق، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ اپنی رائے اور تجویز ضرور کمنٹ کیا کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد، فی امان اللہ، پھر ملیں۔